الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے نماز عید کا مسنون طریقہ۔ تو نماز عید جو ہے یہ سال میں دو عیدیں آتی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو اس کا جو طریقہ ہے نماز عید کا آج اسی کے اوپر میں بیان کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہماری جو نماز عید وہ صحیح سنت کے مطابق ادا ہو اور اللہ تعالی ہمیں اس کا بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اجر عطا فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے، یا ادا کرنا یہ کمپلسری ہے۔ اور کیونکہ نماز فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، یا نماز عید ہو یا نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، تو وہ نماز ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ نماز ہماری قبول نہیں ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکروا اللہ کما علمکم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 ہے کہ اللہ کا ذکر کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، جس طرح اللہ نے نماز قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر جو طریقہ بتایا ہے، اگر ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے تو وہ نماز ہماری قبول ہوگی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ نور سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر 56 ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے یہ دونوں کس کے طریقے پر کرنے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر رحم فرمائے گا۔ تو ہم کافی سالوں سے کافی عرصہ ہو گیا کہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن آج تک انہوں نے اس بات کی کھوج نہیں کی، نہ خود احادیث کا مطالعہ کیا، نہ کتابیں خرید کے لائی کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا ہے، یا ہمارے مولانا صاحب نے سکھائی یا کسی بزرگ نے سکھائی یا ہمارے دادا نے سکھائی، تو اس سلسلے سے ہم نے سنی سنائی یا دیکھا دیکھی میں نماز سیکھی ہے، لیکن خود جو ہے مطالعہ کر کر خود کھوج کر کر جو ہے ہم نے نماز کا طریقہ نہیں سیکھا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے بخاری کی 631 نمبر حدیث، صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم ان کے اوپر ایمان لے کے بن دیکھے، تو سب سے پہلی جو جماعت جو تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی، اور جس میں انصار اور مہاجرین تھے۔ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھتے تھے تو اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ آج وہی لکھی ہوئی جو احادیث ہیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، جس میں سب سے پہلا نمبر قرآن کے بعد صحیح حدیث کی کتاب ہے، وہ ہے بخاری شریف۔ اسی بخاری کے اندر لکھا ہوا صلو کما رأیتمونی صلی، کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ 631 نمبر حدیث ہے۔ تو لہذا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، آیا ہم دیکھیں کہ کیا یہ نماز جو ہے یہ نماز نبوی ہے یا نماز حنفی ہے یا نماز شافی ہے یا مالکی ہے، کوئی بھی ہے، یا نماز محمدی ہے، نماز نبوی ہے۔ یہ الگ الگ نمازیں ہوتی جو لوگوں نے بنائی ہوئی، لیکن ایک نماز ایسی ہے جس کو نماز محمدی کہا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، نماز نبوی کہا جاتا ہے، رسول کی نماز۔ تو نماز سنت کے مطابق نہ پڑھنا، اس کے بارے میں میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یہ سورہ محمد سورہ نمبر 47 اور آیت نمبر 33 ہے، جس میں کہا اے ایمان والو تم فرما برداری کرو اللہ کی، اور تم فرما برداری کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال برباد مت کرو، اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ جو نماز یا نماز کے علاوہ جو بھی عمل ہے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ چیز باطل ہو جائے گی، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ آیا ہماری جو نماز کا طریقہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ تو آج ہم رکھیں گے کہ سب سے پہلے جو نماز عید کا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، نماز عید وہ کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں احادیث مبارکہ رکھوں گا۔ نماز عیدین جو ہے کا ایک لازمی جز ہے، یہ مردوں اور عورتوں، نوجوانوں جو شرعی احکام کے مکلف ہیں سب پر فرض عین ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر، ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث نمبر 951، کہ ہم اپنے اس عید کے دن کی ابتدا نماز سے کریں گے۔ تو نماز جو عید کا جو خوشی کا دن ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہا کہ اگر مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے، دو دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ، تو اس کی شروعات کس سے کرنی ہے؟ جو ہے اس کی شروعات کرنی ہے نماز کے ذریعے سے، نماز عید پڑھنے کے ذریعے سے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور کھانا بنائیں گے، سیویاں بنائیں گے، حلوے بنائیں گے، کپڑے لیں گے، لیکن نماز ادا نہیں کریں گے۔ تو نماز سب سے پہلے جو عید کی شروعات ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ نماز سے ہوتی ہے۔ اور آگے حدیث سیدہ ام عطیہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جوان پردے والی خواتین کو بھی عیدگاہ میں لے کر جائیں، جوان خواتین کو بھی عیدگاہ کے اندر لے کر جائیں۔ یہ حدیث جو ہے بخاری کے اندر، مسلم کے اندر ہیں، لیکن آج دیکھا جائے تو جو جوان خواتین ہیں وہ کالج کے اندر جاتی ہیں، یونیورسٹی کے اندر جاتی ہیں، اور شادیوں کے اندر جاتی ہیں، ختمات شریف کے اندر چلی جاتی ہیں، اور بازاروں کے اندر بھی وہ گھومتی ہے، لیکن نماز عید نہیں پڑھتی۔ تو نماز عید وہی عورت پڑھے گی، وہی خواتین پڑھیں گی جن کے اندر ایمان ہوگا اور جو مومن ہوں گے، جن کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا۔ تو نماز عید میں خواتین کی شرکت، عیدگاہ میں جو عورتوں کی شرکت جو ہے یہ لازمی ہے، اگرچہ وہ حیض یا نفاس کے دن گزار رہی ہیں۔ حیض و نفاس والی عورتیں جو نماز سے علیحدہ رہیں گی اور لیکن دعا، تکبیرات اور خطبہ میں ضرور شرکت کریں گی۔
ام عطیہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا کہ ہم عید کے دن حیض والی اور پردہ دار خواتین کو بھی لے کر آئیں تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور دعا میں شامل ہوں۔ ہاں، جو حیض والی عورتیں ہیں جائے نماز سے دور، یعنی وہ نماز نہیں پڑھیں گی۔ تو ایک عورت کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کے پار اوڑھنی نہیں ہوتی، یعنی چادر جو ہے وہ ڈھکنے کے لیے نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی سہیلی اسے اپنی اوڑھنی میں سے ایک حصہ اڑا دے، یعنی اگر ایک کے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو دوسری مسلمان خواتین کا فرض بنتا ہے کہ اس کو دوپٹہ دے تاکہ وہ عیدگاہ کے اندر جا کر نماز کے اندر، خطبہ کے اندر، دعا کے اندر شامل ہوں۔ تو بعض لوگوں نے ان تمام احادیث کے باوجود، یہ جو احادیث میں نے بخاری اور مسلم سے جو حوالے دے رہا ہوں، کہ باوجود عورتوں کے لیے عیدگاہ میں جانے پر پابندی لگا رکھی ہے اور یہ مشہور کر رکھا ہے کہ عورتوں کے لیے عیدگاہ میں جانا ممنوع، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ سراسر زیادتی اور حدیث کا مقابلہ ہے۔ اس پر جو ہے آپ علماء کے بیانات پڑھ سکتے ہیں، احادیث پڑھ سکتے ہیں، تو لہذا ان کو روکنا جو ہے گناہ ہی ہوگا، کیونکہ عیدگاہ کے اندر یہ ضروری ہے، نماز فرض عین ہے، کیونکہ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی تو جنت رکھی ہے۔ اگر عورت بھی عمل نہیں کرے گی تو پھر اس کی جو ذمہ دار ہے، اس کا گھر والا، اس کا باپ، تو اس کا گناہ اس کے اوپر جائے گا۔ اس کے بعد نماز عید میں بچوں کی شرکت، بچوں کو بھی نماز عید میں شرکت کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نکلا اور نماز عید ادا کی۔ اب بڑوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے خاندان کے تمام افراد، چھوٹے اور بڑے اور مرد عورت، سب کو لے کر جائیں۔ یہ بڑوں کا فرض ہے۔ الا کلکم راع و کل مسئول، ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ جو بڑے ہیں اس کی ذمہ داری سے پوچھ ہوگی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے افراد فضل بن عباس اور عبداللہ، عباس، علی، جعفر، حسن، حسین، اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ، سب کو لے کر سب کو لے کر عیدن کی نماز کے لیے نکلتے۔ اور یہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ اور عید کا اب ہے عیدگاہ جانے کے آداب۔ نماز عید کے لیے جانے کے وہی آداب جو عام نمازوں کے لیے جانے کے ہیں، لہٰذا جماعت کے لیے جانے کے آداب جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے علاوہ یہ ہیں کہ عیدگاہ کو جاتے ہوئے عیدگاہ میں نماز بلند آواز سے تکبیرات کہنا مسنون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، واللہ اکبر للہ، یہ بلند آواز سے تکبیرات کہنا جو ہے یہ مسنون ہے۔ دوسری روایت میں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عیدن کے لیے نکلتے تو بلند آواز سے لا الہ الا اللہ اور تکبیر کہتے تھے۔ اب اس کے بعد آ گیا نماز عید کے اوقات، یعنی کون سے وقت میں جو ہے نماز پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے اتنا پورے تقریریں کرتے رہتے ہیں اور نماز کا عید کا ٹائم چلا جاتا۔ تو نماز عید جو ہے اس کے اندر جلدی ادا کرنی چاہیے۔ یزید بن حمیر العرجی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول عبداللہ بن بصر رضی اللہ لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نکلے اور امام کی تاخیر پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ دور نبوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت تو ہم نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت جب وہ شروع کی، یعنی جیسے ہی نماز اشراق کا جو وقت ہوتا ہے، سورۃ طلوع ہونے کے بعد 10، 15، 20، 25 منٹ کے بعد جو ہے وہ نماز عید جو ہے ادا کر لینی چاہیے۔ نماز عید کا آخری جو وقت ہے زوال سے پہلے تک ہے، یہ جواز عید کے لیے۔ اس کے بعد نماز عید کے لیے اذان اور اقامت، عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید میں حاضر ہوا، میں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سے پہلے نماز سے آغاز کیا بغیر اذان اور اقامت کے۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر جو ہے 885 نمبر حدیث۔ اور اس کے بعد نماز عیدن کا طریقہ، اب طریقہ بتایا۔ عید والے دن سب سے پہلے عید کی نماز پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے خطبہ دیں گے پھر نماز، ایسا حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نماز عید ادا کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، بخاری کی حدیث ہے 951 نمبر حدیث، کہ ہم اپنے اس عید کے دن کی ابتدا نماز سے کریں گے، نماز سے کریں گے۔ عید کی نماز کتنے رکعت ہیں؟ 2 رکعت۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ عید کی نماز ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو عام نماز، فرق صرف یہ ہے کہ نماز عید میں 12 تکبیرات زائد ہیں۔ پہلی رکعت میں دعائے استفتاح جو ہے سبحانک اللہ جو پڑھی جاتی ہے، کے بعد 7 زائد تکبیرات ٹھہر ٹھہر کر جو کہیں اور پھر قرات کریں۔ سیدنا عمر بن عوف المزنی رضی اللہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین فی الاولی 7 قبل القراءۃ وفی الآخرۃ 5 قبل القراءۃ۔ یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے اور حدیث نمبر 536 نمبر حدیث، ابو داؤد کی 1151 نمبر حدیث، ابن ماجہ کی 1277 نمبر حدیث۔ اس کا جو ترجمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدن کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیرات کہتے تھے، 7 یعنی الحمدللہ پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 7 مرتبہ، تو ساتھ ساتھ میں ہاتھ کی رفعتین بھی کرتے تھے اور 7 تکبیرات کہتے پھر قرات کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہتے پھر قرات کرتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو حوالے بتا دیے کہ ترمذی کی حدیث نمبر 536، ابو داؤد 1151، ابن ماجہ 1277 نمبر حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 تکبیرات کے ساتھ نماز عید ادا کی ہیں۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ 6 تکبیرات کے ساتھ جو نماز عید ادا کرتے ہیں، یہ کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ جیسے حنفی لوگ ہیں، احناف لوگ ہیں، تو لیکن جو بتائیے اس کی دلیل والی جو روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ سیاستہ کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اور آگے اس کے بعد تکبیر کے جو ہم تکبیریں کرتے ہیں اس کے ساتھ رفع دین کرنا ہی نہیں کرنا، ہر زائد تکبیرات کہتے ہوئے رفع دین کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ ثم کبر ویرفعہما فی کل تکبیرۃ یکبر قبل الرکوع۔ ابو داؤد کی حدیث آتی ہے اور 722 نمبر حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے، رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات کہتے ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے۔ یہ ابو داؤد کے اندر ہے 722 نمبر حدیث، یعنی جو ہم 7 یا 12 تکبیریں کہیں گے اس کے ساتھ ساتھ رفع دین یا ہاتھ بھی اٹھانا ہے۔ یہ حدیث جو ہے رکوع سے پہلے کہی جانے والی تمام تکبیرات کے ساتھ رفع دین کو مشروع قرار دیتی ہے۔ اس کے بعد نماز عیدن کی جو ہے اس کے بعد آتے ہیں کہ رفع دین کے بارے میں، کیونکہ رفع دین جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز، نماز جنازہ اور اس کے علاوہ جو ہے نماز عیدن کے اندر بھی کیا تھا۔ جیسے بخاری کی ایک حدیث آتی ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، 735 نمبر حدیث، 735 نمبر حدیث ہے بخاری کی، اور اس کے اندر لکھا ہے ان سالم ابن عبداللہ ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسه من الرکوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ یہ حدیث، اس کا ترجمہ میں آپ کے پڑھ کے سناتا ہوں کہ
کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے. اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے. تو پتہ چلا اس حدیث سے جو صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے 735 نمبر حدیث، کیونکہ قرآن کے بعد سب سے مشہور کتاب حدیث کی بخاری شریف ہے، اس کے اندر جو 3 حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، جس کے اندر لکھا کہ 3 یا 4 حدیثیں آپ کو مل جائیں گی جس کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار رفع دین کرتے. تو یہاں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ 1 بار رفع دین کرتے ہیں. 1 بار رفع دین کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ نے پوری عمر اور وفات تک جو ہے رفع دین کیا. یہ ایک حدیث آ گئی. اس کے بعد ایک حدیث اور آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ان ابی کلابۃ انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلى کبر ورفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ واذا رفع رأسہ من الرکوع رفع یدیہ. کہ مالک بن حویرث جو ہیں یہ ایک راوی ہیں ابو قلابہ سے کہ انہوں نے مالک بن حویرث کو صحابی کو دیکھا اور کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع دین کرتے، اللہ اکبر اور رفع دین کہتے دونوں ہاتھوں کو اوپر کرنا. پھر جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع دین کرتے، رکوع سے اٹھتے وقت نہیں، رکوع میں جاتے وقت اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی کرتے، 3 بار رفع دین کرتے. تو ہمارے پاس یہ دلیل موجود بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن جس کے اندر کانا لفظ داخل ہو جاتا اس کے اندر یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا. یہ رفع دین کے بارے میں حدیث تو یہ میں نے آپ کو بتا دی. 245 حدیث ہمارے پاس موجود ہیں جس کے اندر یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی، نہ کہ بغیر رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں اور جن کے نام کی لوگ 11ویں شریف بھی کھاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر گنیت طالبین صفحہ نمبر 45 اور 46 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو مسلمان جو شخص جو ہے رفع دین کے ساتھ نماز 3 بار رفع دین 3 بار، انہوں نے کہا کہ 3 بار جو رفع دین نہیں کرے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز یعنی سنت کے مطابق نہیں ہوگی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں جب ولی کو مانتے تو وہ ولی کو نہیں مانتے، حقیقت میں وہ ولی کے نام پر 11ویں کھاتے ہیں، نیازیں کھاتے ہیں، لیکن جو ولی نے جو کام جو طریقہ بتایا جو خود اس پر عمل کیا اس پر عمل نہیں کریں گے. تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد آ گیا سینے پر ہاتھ باندھنا. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے یا ناف کے تھوڑا اوپر باندھتے اور بعض لوگ سینے پر باندھتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے. یہ ابو داؤد کی حدیث 759 نمبر حدیث، وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ان طوس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. طوس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر ان کو اپنے سینے پر باندھ لیتے اور آپ نماز میں ہوتے. آپ کہاں ہوتے؟ نماز کے اندر. یہ 759 نمبر حدیث ابو داؤد کے اندر آتی ہے جس کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ. تو لہٰذا ہم جب نماز پڑھیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کے طریقے پر پڑھیں تو نبی کے طریقے پر ہمیں بھی جو ہے سینے پر ہاتھ باندھنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، ایسی عورت باندھ سکتی اور مرد کو نیچے باندھنا ہے، ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں. اس کے بعد آ گیا نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا. سورۃ الفاتحہ بعض لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، لیکن بخاری کے اندر لکھا 756 نمبر حدیث ان عبادہ بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحۃ الکتاب. کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ نہیں ہوتی اس کی نماز، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نماز کے اندر نہیں پڑھی. امام کے پیچھے بھی پڑھنی آہستہ آہستہ، اور اس کے بعد امام کے علاوہ اگر آپ انفرادی طور پر پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی
جو سورہ فاتحہ، جب تک سورہ فاتحہ یہ نماز کا مین حصہ ہے جس کو صحیح مسلم کے اندر صلاح کہا گیا. صلاح کا معنی ہے، سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، القرآن العظیم یہ سورہ فاتحہ کا نام، رقیہ، شفا، اور یہ بہت سارے نام ہیں، سبع المثانی. تو اس میں ایک نام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، فرمایا ہے کہ اس کا نام صلاح ہے. تو جس سورہ فاتحہ کا نام صلاح ہے، نماز ہو، تو اس کے پڑھے بغیر نماز کہاں ہوگی؟ تو لہٰذا ہمیں سورہ فاتحہ بھی جو ہے پڑھنی ہے. اس کے بعد آتا ہے اگلی حدیث، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقتری بأم القرآن، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے ام القرآن نہ پڑھی. ام القرآن سے مراد یہاں کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اس کے بعد آتا ہے کہ ہم نے بلند آواز سے آمین کہنا، بلند آواز سے آمین کہنا، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ آہستہ آواز میں آمین کہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آہستہ آواز میں آمین کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں کہ جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے کہتے تھے کہ آہستہ آواز سے کہتے تھے. تو آپ پڑھیں گے، کیونکہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز نہیں پڑھیں گے وہ نماز قبول نہیں ہوگی. تو اس کے اندر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ آواز آمین، جب جہری نماز کے اندر آواز آمین کو زور سے جو ہے پڑھا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامنہ تامین الملائکہ غفر لما قدم من ذنبی ما تقدم من ذنبی. جب امام آمین کہے تو تم مقتدی بھی آمین کہو. اب جب امام آہستہ پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ امام آمین کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے؟ تو یہاں لکھا ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم مقتدی بھی آمین کہو، اور وہ کوئی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ آمین کی فضیلت. اس کے بعد سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولدوالین پڑھتے تو بلند آواز سے آمین کہتے. کیا کہتے؟ بلند آواز سے آمین. یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے 932 نمبر حدیث، اور ترمذی کی 248 نمبر حدیث. اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے. اس کے بعد سیدنا وائل بن حجر جو ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ نے اتنی بلند آواز سے آمین کی کہ میں نے سنی اور میں آپ کے پیچھے کھڑا تھا. نسائی اور حدیث نمبر 933 نمبر حدیث. ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ ہم نے جو ہے جب بھی نماز کے اندر آمین کہنی ہے تو آمین کہنے کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کو بلند آواز کے ساتھ کہیں، تاکہ وہ آمین ہماری آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے، اور تاکہ اللہ تعالی ہمارے جو ہے ہمارے گناہ معاف فرما دے. اچھا، اس کے بعد جو ہے عید کی نماز کے اندر کون کون سی سورہ پڑھنی چاہیے؟ 2 رکعت کے. ایک آگے سبح اسم ربک الاعلی، اور ایک آگے حل اتاک حدیث الغاشیہ. اور ایک جگہ لکھا ہے، دوسری حدیث کے اندر لکھا کہ پہلی رکعت میں سورہ قمر اور دوسری رکعت میں سورہ قاف پڑھنا ثابت ہے. تو اس کے علاوہ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ بھی پڑھنا ثابت ہے. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ لی، اس کے بعد جو ہے سجدہ کرنے کا طریقہ. تو بعض لوگ جب سجدہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے گھٹنے جو ہے نیچے رکھتے ہیں. سب سے پہلے وہ کیا رکھتے ہیں؟ گھٹنے رکھتے. تو ایسا کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث کے اندر کیا لکھا ہے کہ سجدہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انس رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تدلو فی السجود ولا یفترش احدکم ذراعیہ افتراش القلب.
انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال کرو اور تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے. یہ پورے ہاتھ بچھانا سجدے کے اندر یہ آپ صلاح کے کتے کی طرح بچھائے، یہ منع ہے ایسا کرنا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. تو نماز عید ادا کرتے وقت بھی یا نماز فرض ہو سنت ہو تو ہمیں یہ جو کونیاں یہ اوپر رکھنی ہے، ان کو نیچے نہیں بچھانا. اگر بچھائیں گے تو یہ حدیث کے اندر منع ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ایک چیز اور بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہی فرمائی ہے حدیث کے اندر کہ تم اونٹ کی طرح مت بیٹھو. یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ تم اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، کیونکہ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ پہلے گھٹنے نیچے رکھتا. تو ہم بھی کیا کرتے ہیں نماز کے اندر پہلے گھٹنے رکھتے پھر ہاتھ، حالانکہ ایسا کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. حدیث کے اندر کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ہاتھ نیچے رکھنے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گھٹنے، پہلے ہاتھ پھر گھٹنے رکھنے. یہ جو ہے نماز کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے بعد جو ہے سجدے میں جاتے وقت کیا کرنا؟ پہلے ہاتھ رکھنے پھر اس کے بعد گھٹنے رکھنے. اور اس کے بعد آگے خطبے کے بارے میں. عید کا خطبہ، عید کا خطبہ ایک ہی ہے، دو خطبے نہیں ہیں. اور یہ بھی نماز عید کے بعد دینا، جو نماز کے بعد وہ کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے. اب حدیث اس کی کیا ہے کہ ابو سید خدری رضی اللہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف جاتے اور سب سے پہلے نماز پڑھاتے، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے اور آپ انہیں واعظ و نصیحت کرتے اور احکام شریعت بتاتے اور فرماتے صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو. بخاری کی حدیث آتی ہے 956 نمبر، مسلم کی 899 نمبر حدیث. تو عید کے لیے دو خطبوں کی کوئی بھی صحیح دلیل موجود، دو خطبے ہوتے جمعہ کے دن، لیکن عید کے لیے ایک خطبہ ہوگا اور وہ بھی ممبر کے بغیر، ممبر نہیں ہوگا. اس کے بعد عیدگاہ میں نوافل ادا کرنا. نماز عید سے پہلے یا بعد میں عیدگاہ میں نوافل پڑھنا جائز نہیں. ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ بخاری کی حدیث آتی ہے 999 نمبر حدیث اور مسلم کی 884 نمبر حدیث، جس سے کہ عید سے پہلے نماز عید سے پہلے یا بعد میں نفل پڑھنا کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آتی ہے. اس کے بعد ہے گاؤں میں نماز عید. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نماز عید صرف شہر میں ہوگی، گاؤں میں نہیں، لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے. کیونکہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ گاؤں میں، ایک گاؤں کا نام ہے زاویہ گاؤں میں، عید سے متعلق حکم دیا کہ اس نے ان کے اہل اور عیال اور بیٹوں کو جمع کر حکم دیا. تو اس نے ان کے اہل و عیال اور بیٹوں کو جمع کر شہر والوں کی طرح نماز عید پڑھائی اور ان کی طرح تکبیرات کہی. بخاری کے اندر آتی ہے کہ گاؤں کے اندر بھی نماز عید پڑھ سکتے ہیں. نماز عید کس جگہ ادا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو عیدگاہ ہے. اگر عیدگاہ نہیں، مجبوری ہے، عیدگاہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو قرآن کی طرف فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، کہ اللہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو، احکام سنو، اطاعت کرو. تو مجبوری کے اطاعت جو آپ مسجد کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں. عیدگاہ جب نماز ختم ہوگی اس کے بعد نماز عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا مسنون ہے. سیدنا جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے آتے جاتے اور راستہ تبدیل کرتے تھے. یہ بخاری کی حدیث آتی ہے 986 نمبر حدیث. اور عید الفطر کے دن جو ہے صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجور کھا کے جاتے، 1 کھجور یا 3 یا 5 آپ کھا سکتے، یہ سنت طریقہ ہے. لیکن عید الاضحیٰ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کھاتے، بلکہ وہاں سے آ کے جو ہے قربانی کے میٹ سے کھاتے تھے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نماز عید سے متعلق چند دلیلیں رکھی ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر ہماری نماز جو ہے وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہوگی تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے
رسول کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔